آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے گھر سے یا واپس آنے کے بعد نا آپ کا دل بوجھل ہو جاتا ہے، آپ خود کو کمتر محسوس کرنے لگتے ہیں یا آپ کی خوشیاں مان پڑ جاتی ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر دروازہ ہمارے لیے نہیں کھلتا اور ہر محفل ہمارے لیے فائدہ مند بھی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات نا ہم صرف تعلق نبھانے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جاتے رہتے ہیں جو ہماری عزت، سکون اور خود اعتمادی کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں نا ہم بات کریں گے ایسے 5 گھروں کی جہاں جانا آپ کی عزت نفس، آپ کے ذہنی سکون اور آپ کی شخصیت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ آخری پوائنٹ وہ ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں اور وہ ان کے لیے ذہنی تناؤ کا باعث بنتا ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جناب آج کی ویڈیو کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے، کیونکہ ہم لوگ رشتے نبھاتے نا اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بات ہوگی کہ کون سے گھروں میں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ویڈیو کمپلیٹ واچ کیجیے گا، چینل پہ نئے تو چینل سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر مسٹ کیجیے گا۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ اچھا جناب، پہلے نمبر پہ آتا ہے وہ گھر جہاں آپ کی مسلسل بے عزتی کی جا رہی ہو۔ کچھ لوگ نا آپ کو اپنے گھر بلا تو لیتے ہیں، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو عزت نہیں دی جاتی، آپ کی بات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آپ کی تعلیم، شکل، لباس، مالی حالت یا آپ کی اولاد پہ طنز کیا جاتا ہے۔ کبھی آپ کے سامنے اور کبھی دوسروں کے سامنے آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، جو شخص بار بار آپ کی عزت کو مجروح کرے نا، اس کے گھر جانا خود اپنی عزت کو سستا کرنے کے برابر ہے، اور آپ کی عزت اتنی سستی نہیں ہے، اتنی بے مول نہیں کہ کوئی بھی آپ کو بے عزت کرے۔ دیکھیں، اسلام بھی نا ہمیں عزت نفس کی حفاظت کا درس دیتا ہے۔ ایک مومن نہ کسی کی توہین کرتا ہے اور نہ اپنی توہین برداشت کرتا ہے۔ سیلف رسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کی ایگو اتنی ضرور ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی آپ کو پاؤں تلے روند کے آپ کو بے عزت کر کے چلا جائے۔ اگر کسی گھر میں نا ملاقات کے بعد آپ کو افسوس، شرمندگی یا تکلیف محسوس ہوتی ہے تو پھر وہاں جانا کم کر دیں، اور اگر کم کرنے کے بعد بھی آپ کو ایسا لگے نا کہ کبھی کبھی جانے کے بعد بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے تو پھر وہاں جانا بند کر دیجیے۔ دیکھیں، رشتے نبھانا اچھی بات ہے، لیکن رشتے نبھانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ اپنی عزت قربان کر دیں۔ یہ دانش مندی نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے، کیونکہ انسان کے لیے سب سے امپورٹنٹ اس کی سیلف رسپیکٹ، اس کی عزت ہے۔ سو جہاں عزت نہ ہونا وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ پوائنٹ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں جناب۔ وہ گھر جہاں آپ کی کمزوریاں تلاش کی جاتی ہوں۔ کچھ لوگوں کی نا عادت ہوتی ہے کہ وہ آپ کی خوبیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن آپ کی ایک غلطی کو نا بار بار یاد دلاتے ہیں کہ آپ نے 1902 میں یہ کیا تھا، آپ نے اس ٹائم یہ کیا تھا، آپ سے یہ غلطی ہوئی تھی، آپ آج جہاں پہ ہیں آپ شاید بہت اچھی جگہ پہ ہوں، لیکن ہاں آپ نے فلانے وقت یہ کیا تھا۔ تو بار بار پرانی باتوں کو دہرانا، خاص طور پہ آپ کی غلطی کو بار بار دہرانا، یا آپ کا کوئی ویک پوائنٹ پتہ لگ جائے کہ کسی زمانے میں آپ سے یہ غلطی ہوئی تھی، کسی زمانے میں آپ سے یہ کوتاہی ہو گئی تھی، یا آپ سے کوئی نقصان ہو گیا تھا، اس کو بار بار یاد دلانا۔ دیکھیے، آپ نے نئی چیز خریدی ہو تو ایسے لوگ نا تعریف نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی کمی نظر آ جائے نا تو فوراً نشاندہی کریں گے۔ اچھا، یہ چیز نا میں نے اس ویڈیو میں بھی بتائی تھی جہاں میں نے بتایا تھا نا کہ جو حاسدین ہوتے ہیں ان کی کیا نشانی ہوتی ہے، تو ان کی نشانی میں نے یہ بھی بتائی تھی کہ وہ آپ کی کبھی بھی نئی چیز کی، آپ کی کامیابی کی تعریف نہیں کریں گے۔ آپ کی کمی نظر آ جائے نا تو اس کو فوراً پوائنٹ آؤٹ کریں گے۔ تو یہی بات بالکل اس ویڈیو میں بھی یہاں پہ بالکل ایگزیکٹ آ رہی ہے کہ ایسے لوگوں کے گھر جانا چھوڑ دیجئے کہ جو آپ کی کمیوں کی صرف نشاندہی کرتے رہے۔ آپ کچھ اچھا کریں تو خاموش رہیں، لیکن معمولی غلطی پہ تنقید کرنا شروع کر دیں۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، ایسے لوگ نا آپ کی ترقی سے خوش نہیں ہوتے، جلس ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے گھر جا کے نا آپ کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا، کیونکہ وہاں آپ کو انسان نہیں بلکہ خامیوں سے بھرا ہوا ایک کردار سمجھا جاتا ہے۔ تو ایسے ماحول سے فاصلہ رکھنا ضروری ہوتا ہے جہاں آپ کی خود اعتمادی کو مسلسل نقصان پہنچایا جا رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، جہاں پہ آپ کی لوگ صرف غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں نا، اصل میں وہ آپ کے سیلف کانفیڈنس پہ وار کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ہٹ کرتے ہیں۔ سو آپ کا کانفیڈنس ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، اور ایسا نا ماحول بڑا تناؤ والا ماحول ہوتا ہے جہاں پہ آپ خود کو انفٹ محسوس کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے گھروں میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 3 کی طرف۔ وہ گھر جہاں غیبت، حسد اور منفی باتوں کا راج ہو۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا ایسے گھروں میں جہاں پہ نا داخل ہوتے گفتگو کا موضوع دوسروں کی برائیاں ہوتا ہے۔ پتہ ہے، انسان نا ذہنی طور پہ تھک جاتا ہے ایسے گھروں میں جا کے کہ آپ نے بات کرنا شروع کی اور انہوں نے فلاں کی برائی کر دی، اس کی برائی کر دی، فلاں نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، کبھی کسی رشتہ دار کی غیبت، کبھی کسی پڑوسی کی برائی، کبھی کسی کی کامیابی پہ حسد۔
تو اس طرح کی چیزیں لوگ کرتے ہیں، اور یہ میں کوئی اس دنیا سے باہر کی باتیں نہیں بتا رہی، یہ اس دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہر وقت دوسروں کی عزت اچھالتا ہے نا، تو یقین رکھیں کہ وہ آپ کے جانے کے بعد نا آپ کی عزت بھی اچھالے گا۔ اگر وہ کسی اور کی غیبت آپ کے سامنے کر رہا ہے نا، تو آپ کے جانے کے بعد آپ کی غیبت بھی لازمی کرے گا۔ ایسا نہیں ہے وہ آپ کا بہت سگا ہے، ایسے لوگ نا کسی کے سگے نہیں ہوتے، جو ایک کی برائی کر سکتے ہیں، ایک کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، آپ کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں۔ چغل خور لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو چغلیاں کرتے ہیں، اس کی بات اس کو بتا دی، اس کی بات اس کو بتا دی، اس کا دل اس کی طرف سے میلا کر دیا۔ ایسے لوگوں کے گھر نہ جائیں، میں نے تو چھوڑ دیا، آپ بھی چھوڑ دیں۔ تو ایسے ماحول میں بیٹھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ انسان کا دل نا سخت ہو جاتا ہے، انسان کی سوچ منفی ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ تو بات آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، ہمیں بچپن سے سکھائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا۔ استغفر اللہ۔ اگر کسی گھر میں ہر ملاقات گناہوں اور منفی باتوں سے بھرپور ہونا، تو وہاں جانا کم کر دینا بہتر ہے، کیونکہ اس سے آپ کی روح اور آپ کا دل جو ہے نا وہ مردہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اپنی روح کو، اپنے دل کو ایسے ماحول سے بچائیں، ایسے گھروں سے اپنے آپ کو بچائیں، ایسے گھروں میں جانے سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ اپنے دل کو بوجھل نہیں کرنا۔ دیکھیں انسان جب کسی گھر جاتا ہے نا، تو وہ تھوڑا اپنے مائنڈ کو فریش کرنے جاتا ہے، ایک دوسرے سے مل کے ہنسی مذاق کر لیا، اچھی باتیں کر لیں، اچھی باتوں کو ڈسکس کر لیا، پازیٹیو باتوں کو ڈسکس کر لیا، کچھ نئے آئیڈیاز ڈسکس کر لیے۔ میں آپ کو بتاؤں جن جگہوں پہ جا کے نا آپ نئے آئیڈیاز ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ کوئی اچھا بزنس ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ کوئی دین کے حوالے سے اچھی بات شیئر کر سکتے ہیں، وہ گھر بیسٹ ہوتے ہیں۔ وہاں پہ ان لوگوں سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگتا ہے، اور بجائے اس کے کہ ایسے گھروں میں آپ جائیں جہاں پہ صرف غیبت ہو رہی ہے، چغلیاں ہو رہی ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں، جہاں آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہاں صرف ایسا ہو کہ آپ کو جانے کے بعد محسوس ہو کہ مجھ سے غلطی ہوگی، تو ایسے گھروں میں جانا نا بس اپنے آپ کو ڈی گریڈ کرنے کے برابر ہی ہوتا ہے، میں تو یہ کہوں گی۔ چلیں جناب چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 کی طرف، لیکن اس سے پہلے یہاں تک ویڈیو واچ کر لیا، ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے لائک اینڈ شیئر کر دیجئے، اور اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اچھا جناب، اگلے نمبر پہ آتے ہیں وہ گھر جہاں آپ کو صرف مطلب کے وقت یاد کیا جاتا ہے۔ دیکھیں زندگی میں نا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف ضرورت پڑنے پہ آپ کو یاد کرتے ہیں، جنہیں آپ صرف ضرورت پہ یاد آتے ہیں۔ جب ان کا کوئی کام ہو یا ان کو کوئی مدد چاہیے ہو یا انہیں کوئی فائدہ حاصل کرنا ہو، تو وہ آپ کو بہت عزیز رکھتے ہیں، لیکن جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے نا تو پھر وہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو پیچھے آپ کو کھڑے نہیں نظر آئیں گے آپ کی ضرورت کے وقت، بلکہ دور کھڑے ہو کے تالیاں بجاتے نظر آئیں گے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے برے وقت میں نا آپ کے کام آنے کے بجائے آپ کا تماشا بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں دیکھا آج اس کے ساتھ یہ ہو گیا، کل یہ بڑا بنتا تھا نا، کل یہ بڑا اچھلتا تھا، آج دیکھو اس کے ساتھ ایسا ہوا نا، اب اس کو پتہ لگا ہوگا۔ میں نے تو ایون ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، استغفر اللہ، اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، جو کسی کو اگر بڑی بیماری میں دیکھ لیں نا، تو وہ لوگ اس طرح کے سٹیٹس تک لگا سکتے ہیں کہ انسان پہ اس کی زبان کی وجہ سے تکلیفیں آتی ہیں۔ تو خدا نہ خواستہ دیکھیں برائی جو ہے کسی کی کرنا یا اس انداز میں کرنا، صحت، تندرستی، بیماری سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ آج کسی اور کے پہ وقت آیا تو کل آپ پہ بھی وقت آ سکتا ہے نا، ایسا ہی۔ تو کسی کو اس طرح کہنا یا کسی کو اس طرح سے بات کرنا، اور اصل میں تو یہ ہنسی اڑانے والی بات ہے نا، مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے کسی کی بیماری کا بھی، تو ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے۔ میں نے تو بیماری کے دوران جن لوگوں نے اس طرح کے حالات جن کے تھے نا، جنہیں میں نے اپنے برے وقت میں اس طرح دیکھا، میں نے ان سے تعلقات بہت کم کر دیے۔ دیکھیں صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں سے ملنا ضروری ہے، لیکن بس کم کر دیجیے، بہت زیادہ نہیں، کیونکہ جب آپ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے نا تو پھر وہ جیسے میں نے کہا نا وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور ایسے تعلقات نا یک طرفہ ہوتے ہیں۔ آپ وقت دیتے رہیں، محبت دیتے رہیں، احترام دیتے رہیں، ٹھیک ہے، لیکن بدلے میں آپ کو کچھ نہیں ملتا۔ تو یاد رکھیے گا رشتے صرف قربانی کا نام نہیں ہے، بلکہ قدر اور احترام کا نام بھی ہوتے ہیں، اور جہاں احترام نہ ہونا، جہاں عزت نہ ہو، وہاں رشتے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ آپ کو صرف استعمال کرتے ہیں، ان کے گھر بار بار جانا آپ کی عزت نفس کو کمزور کر دیتا ہے، اس لیے اپنی اہمیت کو پہچانیں اور ایسے تعلقات سے، ایسے رشتوں سے، ایسے لوگوں سے مناسب فاصلہ رکھیے۔ چلتے ہیں جناب لاسٹ پوائنٹ کی طرف۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آخری پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور آخری پوائنٹ ضرور آپ نے غور سے سننا ہے، یہ میرا سمجھ لیں کہ نچوڑ ہے یہ آج کی ویڈیو کا۔ وہ گھر جہاں آپ کو اپنی حقیقت چھپانی پڑے، یہ سب سے خطرناک گھر ہوتے ہیں، جہاں آپ خود بن کر نہیں رہ سکتے، جہاں آپ کو ہر وقت ڈر یہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے،
جہاں آپ کو اپنی خوشی، اپنی مشکلات، اپنی اصلی شخصیت اور اپنی رائے چھپانی پڑے. ہوتے ہیں ایسے گھر بھی جہاں جا کے آپ کو اپنا آپ چھپانا پڑتا ہے، جہاں آپ کو ایک بھیس بدل کے جانا پڑتا ہے، جہاں اگر آپ کو دیکھیں کسی جگہ مسلسل اداکاری کرنی پڑ رہی ہے نا، تو وہ جگہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، جہاں لوگ آپ کو اس طرح سے ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے جیسے آپ ہیں، جیسے آپ اصل میں ہیں. وہاں پہ اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے، وہاں لوگ آپ کو اس طرح سے مان ہی نہیں رہے، وہ آپ کو اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں جس طرح وہ چاہ رہے ہیں. سو حقیقی رشتے وہ ہوتے ہیں جہاں آپ کو قبول کیا جائے، جہاں آپ کو سمجھا جائے، جہاں آپ کو آپ کے خود ہونے کی آزادی ہو کہ آپ جیسے ہیں آپ ویسے ہیں. یہ نہیں کہ ہم نے کسی کے گھر جانا ہے کیونکہ وہ اب مالی طور پہ بہت مستحکم ہے تو اس کو جناب ایسے رشتہ دار جن کے بہت بڑے برانڈ کے کپڑے جنہوں نے نہ پہنے ہو وہ انہیں نہیں پسند، تو اب ہم ان کے گھر جانے کے لیے پہلے اچھے برانڈ کے کپڑے پہنیں گے پھر ان کے گھر جائیں گے، ورنہ وہ اس میں تذلیل محسوس کریں گے. سو ایسے گھروں میں مت جائیں. جو لوگ صرف دکھاوے کی خاطر آپ کو پسند کرتے ہوں وہ دراصل آپ کو پسند ہی نہیں کرتے. اس لیے ایسے ماحول سے دور رہیں جہاں آپ کو اپنی شناخت کھونے کا خطرہ ہو. تو ایک اہم بات اور کہ اس ویڈیو کا مقصد نہ رشتے توڑنا نہیں ہے بلکہ اپنی عزت اور ذہنی سکون کی حفاظت کرنا ہے. اگر کسی رشتے میں بہتری کی گنجائش ہونا تو پہلے محبت، حکمت اور صبر کے ساتھ اصلاح کی کوشش کیجیے. لیکن اگر بار بار بے عزتی، منفی رویے اور ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نا تو پھر فاصلہ اختیار کرنا بہتر ہے، اور بلکہ بعض اوقات نا ضروری ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے گا، ہر دروازے پہ دستک دینا ضروری نہیں ہے، ہر محفل میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے، اور ہر تعلق کو ہر قیمت پہ نبھانا ضروری نہیں ہے. یہ میں آپ کو جو آخری باتیں بتا رہی ہوں نا، یہ بڑی ضروری باتیں، بڑی امپورٹنٹ باتیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرمائے جو ہماری عزت کریں، ہماری قدر جانیں، ہمیں اللہ کے قریب لے جانے کا سبب بنے. اور آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے نا تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دینا ہے. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ہمیشہ کی طرح. پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا. انشاءاللہ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، کل پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک، نئے ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اپنی ہر دعا میں مجھے یاد رکھا کریں. جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.